محترم ناظرین کرام، بزرگان دین، میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، سورہ بقرہ آیت نمبر 107 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الحج اشہر معلومات، حج جو ہے اس کے معلوم مہینے ہیں، حج معلوم مہینوں میں کیا جائے گا۔ یعنی اس کے مہینے کون سے ہیں؟ شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے شروع کے تقریباً آپ کہہ لیں 13 دن، ان دنوں میں حج کیا جاتا ہے۔ مطلب حج تو ویسے 8 ذی الحجہ سے لے کے 13 ذی الحجہ یعنی 5 دن جو ہوتے ہیں ان دنوں میں کیا جاتا ہے، لیکن حج کے جو مہینے ہیں وہ یہ مہینے ہیں۔ اگر کسی نے حج کا احرام باندھنا ہے تو وہ ان مہینوں میں باندھ سکتا ہے، شوال میں باندھ سکتا ہے اور ذی القعدہ میں باندھ سکتا ہے، ذی الحجہ میں باندھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس لیے کہا گیا ہے کہ الحج اشہر معلومات، کہ حج جو ہے وہ ان مہینوں کے اندر ہوتا ہے۔ اب فمن فرض فیہن الحج، اور جس نے اپنے اوپر حج کو فرض کر لیا، یعنی جس کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے، مثال کے طور پہ جس نے حج کا احرام باندھ لیا اور یا جس نے ہدی کا جانور جو ہے وہ اس کو بھیج دیا، تو اب یعنی جس نے اپنے اوپر حج فرض کر لیا ہے، حج کا احرام باندھ لیا ہے، فمن فرض الحج، تو اب اس کو کیا کرنا ہے؟ دیکھیں، اکثر احکام بیان کیے جاتے ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ تو حج کے جو کام ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ ہیں، اس کے اراکین ہیں۔ حج کے 3 ارکان ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے احرام باندھنا ہے، یعنی نیت کرنی ہے، احرام باندھنا ہے، تلبیہ پڑھنا ہے، اس کے 3 جز ہو جاتے ہیں۔ یعنی آپ سب سے پہلے نیت کرتے ہیں، یعنی آپ کہ میں حج کا احرام باندھ رہا ہوں، اور پھر احرام باندھتے ہیں آپ، یعنی وہ چادر لپیٹتے ہیں۔ اسی طرح خواتین جو ہے نیت کرتی ہیں، تلبیہ پڑھتی ہیں، 2 رکعت پڑھ کے تلبیہ پڑھا جاتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک شریک لک۔ تو اب آپ محرم ہو گئے، یعنی آپ نے حج کا احرام باندھ لیا، اب آپ کے اوپر جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کی پابندی لگ گئی ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث، رفث کہتے ہیں کہ شوہر اپنی بیوی کے سامنے پیار محبت کی بات کرے یا سیکشل ریلیشن شپ قائم کرے، جنسی تعلقات قائم کرنے کی کوشش کرے یا بات کرے یا بوس و کنار کرے، تو یعنی رفث ان سب معنوں کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ تو حج کے اندر جب آپ نے احرام باندھ لیا تو اب میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ تلذذ حاصل نہیں کر سکتے جب تک وہ حالت احرام کے اندر ہیں۔ سب سے پہلی چیز، کیوں کہ حج خالصتاً اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اس کے اندر کسی اور کی خواہش، کوئی تمنا، کوئی لذت کسی قسم کی، یعنی ایسی کوئی چیز جو اللہ کی ذات سے آپ کو ڈسٹریکٹ کر دے، عبادت سے ڈسٹریکٹ کر دے، اور آپ جو ہے وہ یہ کام کب ہوتا ہے؟ جب انسان حالت آرام میں ہو، یعنی جب وہ ریلیکس ہوتا ہے نا، جب گھر میں ہوگا، یا وہ یعنی سکون کی کیفیت میں ہوتا ہے، یا جب وہ کسی قسم کی اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہ ہو۔ اور لیکن حج تو ایک بہت بڑا فریضہ ہے، حج تو آپ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اور زندگی میں ایک دفعہ ہے، تو لہذا اس کے اندر پورا فوکس کس کی طرف ہونا چاہیے؟ حج کی طرف ہونا چاہیے، نہ کہ جو ہے وہ ان چیزوں کی طرف ہونا چاہیے۔ تو پورا فوکس کس کی طرف ہو؟ اللہ کی طرف ہو، اور کوئی ایسی ڈسٹریکشن نہیں ہونی چاہیے جو آپ کو ڈسٹریکٹ کرے، آپ کے فوکس کو جو ہے وہ کسی اور طرف متوجہ کرے۔ تو لہذا اس لیے فرمایا فلا رفث، پھر ولا فسوق، اور کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ فسق و فجور کا کام نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں، رفث تو جائز ہے نا، جب ایک انسان حالت احرام میں نہیں ہے تو جائز ہے، اور شرعی طور پر اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، میاں بیوی ہیں۔ لیکن حالت احرام میں جیسے خوشبو، اب خوشبو آپ استعمال نہیں کر سکتے، تو کیا خوشبو کیا کوئی ناجائز چیز تو نہیں ہے؟ لیکن حالت احرام میں آپ اس کا استعمال نہیں کر سکتے، آپ بال نہیں کٹوا سکتے، آپ ناخن نہیں کٹوا سکتے، آپ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے، آپ شکار نہیں کر سکتے، یہ سب چیزیں جائز ہیں، لیکن حالت احرام میں جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے رفث بھی ہے، فلا رفث ولا فسوق، اور فسوق، فسق و فجور کا کام کرنا تو حالت احرام ہو یا غیر حالت احرام ہو، دونوں حالتوں کے اندر، یعنی فسق و فجور، گناہ کے کام کرنا، اللہ کی نافرمانی کے کام کرنا تو ہر حالت میں منع ہے۔ تو یہاں کیوں خاص طور پہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ بھئی اس وقت تو زیادہ اس کی آپ نے پابندی کرنی ہے کہ آپ سے کوئی گناہ نہ ہو، کوئی آپ ایسا کام نہ کریں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہو۔ آپ حالت احرام میں ہوں اور فسق و فجور میں مبتلا ہو جائے، گناہ کریں، اللہ کی نافرمانی کریں، تو یہ تو پھر کیا ہے کہ آپ کے اوپر رسپانسبلٹی زیادہ آ گئی نا۔ ایک تو آپ حالت احرام میں ہیں اور پھر اس کے بعد آپ گناہ کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہے کہ یہ تو جری ہونے کی بات ہے۔ تو یہ تو خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی دیکھیں، یعنی حالت احرام میں تو کم سے کم یہ کام مت کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا حج جو ہے قبول اور مقبول ہو جائے تو پھر تمہیں یہ کام نہیں کرنا ہوگا، کسی قسم کا کوئی گناہ نہ کرو، فسق و فجور کا کام نہیں ہونا چاہیے۔ تو فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اور حج کے اندر جھگڑا بھی نہیں کرنا۔ کیا حج کے علاوہ جھگڑا کرنے کی اجازت ہے؟ بھئی سوال یہ ہے کہ بھئی حج میں تو
اللہ کہہ رہا ہے بھائی حج میں جھگڑا مت کرو، تو ویسے جھگڑا کرنے کی اجازت ہے؟ ویسے کہا ہے کہ بھائی جھگڑا کرو، تو ویسے بھی جھگڑا کرنا تو منع ہی ہے نا بھائی، جھگڑا تو کرنا ہی نہیں چاہیے آدمی کو۔ تو جھگڑا جب کرنا ہی نہیں ہے تو حج میں کیوں کہا جا رہا ہے؟ کہا اس لیے کہ کوئی تو وجہ ہوگی، کوئی تو وجہ ہوگی کہ جھگڑا کب ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے؟ وہ جب ہوتا ہے کہ جب آدمی سٹریس میں ہو، جب آدمی کمفرٹ زون میں نہ ہو، جب آدمی تھکاوٹ میں ہو، جب آدمی کی نیند پوری نہ ہو رہی ہو، جب آدمی کا ایک خوراک کا مسئلہ ہو، اس کو اچھا کھانا نہ مل رہا ہو، قلت خوراک ہو، قلت غذا ہو، اور آرام کی کمی ہو، اور انوائرمنٹ چینج ہو چکا ہو، گرمی ہو، مجمع ہو، یہ سب جب یہ ساری چیزیں جمع ہوں گی تو آدمی کے اندر جو ہے سٹریس لیول بڑھ جاتا ہے۔ جب انسان کا سٹریس لیول بڑھتا ہے تو اس کے اندر قوت برداشت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جب قوت برداشت کم ہوتی ہے تو وہ فوراً ریئیکٹ کرتا ہے، فوراً جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ غصہ کرے گا، اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ آدمی لڑائی کرے گا، جھگڑا کرے گا۔ تو اب کیا کہا جا رہا ہے کہ بھئی یہ تین چیزیں ہیں، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، جھگڑا نہیں کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ جس شخص نے حج کیا، ایسے حج کیا کہ اس کے اندر کوئی رفث نہیں کیا، یعنی کسی قسم کا کوئی جنسی تعلق قائم نہیں کیا، سیکشل ریلیشن قائم نہیں کیا، یا اس کے جو بوس و کنار ہوتا ہے، ہگنگ کرنا، کسنگ کرنا، یہ سب کچھ اس نے نہیں کیا، تو من حج فلم یرفث ولم یفسق، اور کوئی فسق و فجور کا کام نہیں کیا، رجع کیوم ولدتہ امہ، تو وہ ایسے لوٹتا ہے جیسے کہ آج اس کی ماں نے اس کو جنا، یعنی وہ ایسے پیدا ہوتا ہے، یعنی ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ وہ نیو بورن بیبی ہے، جیسے ابھی وہ پیدا ہوا۔ تو ناظرین کتنی آسانی کے ساتھ اللہ رب العزت نے بیان کر دیا کہ صرف تین کام نہیں کرنے، یعنی آپ کیا کریں، آپ کوئی فسق و فجور کا کام نہیں کریں، اگر آپ اپنی بیوی کے ساتھ گئے ہیں تو اس سے دور رہیں، بیوی شوہر سے دور رہیں، یعنی کس طرح سے، یعنی کسی قسم کا فزیکل ریلیشن شپ قائم نہیں ہونا چاہیے، یہ تو جائز ہے نا، اور ناجائز تو ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو گناہ ہے، یہ بھی اس حالت میں گناہ ہے، لیکن وہ تو ڈبل گناہ ہو جائے گا۔ تو اور کیا کرنا ہے، جھگڑا نہیں کرنا۔ تو اب یہ تین چیزیں یقینی طور پر ان کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑنے والا ہے، ان کے ساتھ آپ کا معاملہ پڑنے والا ہے، تو کنٹرول کرنا ہے۔ حج کیا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ حج کے اندر فوکس کس کی ذات ہونی چاہیے؟ اللہ کی ذات ہونی چاہیے۔ حاجی جو ہوتا ہے وہ اللہ کی محبت سے لبریز ہو جاتا ہے۔ اگر حاجی کے دل اور دماغ میں اللہ کی محبت نہیں بیٹھی تو گویا کہ اس کے حج کے اندر کوئی نہ کوئی کوتاہی ہے، کوئی کمی ہے۔ اور حج جو ہے وہ اس لیے نہیں کہ جی صرف دکھلاوے کے لیے کر رہے ہیں۔ ابھی وہ ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ جی وہ کسی کے ساتھ ان کا بزنس لنک ہے، تو وہ اس کے اوپر پیسے چڑھے ہوئے ہیں، اس نے ان کے پیسے دینے ہیں، اب وہ پیسے نہیں دے رہا ان کے، اور وہ ہر سال حج کرتا ہے، حج ہر سال کرتا ہے، اور پیسے دبا کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میری بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ بندہ ہے، اس نے میرے پیسے دینے ہیں، میں نے اس کو مال تجارت دیا تھا اور یہ پیسے اس نے دینے تھے مجھے، تو یہ مجھے میرے پیسے نہیں دے رہا، لیکن ہر سال حج کرتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا حج جو ہے وہ کس لیے ہے؟ تو یہ بات تو سوچنے کی ہے نا بھائی، حج تم کر رہے ہو اللہ کے بندے، اور تم نے لوگوں کا پیسہ دبایا ہوا ہے، اور تم لوگوں کا پیسہ دبا کے حج کرتے ہو، تو یہ حج کس کے لیے ہے؟ یہ حج جو ہے وہ حضور نے فرمایا میری امت میں ایک ایسا وقت آئے گا کہ کچھ لوگ حج کریں گے کس کے لیے؟ شہرت کے لیے، ریاکاری، دکھلاوا۔ یہ بہت بڑا حاجی ہے، الحاج فلاں فلاں فلاں، اور کیا کہ لوگ جو ہے وہ روب میں آئیں، دیکھو جی کتنا نیک آدمی ہے، کیسا دیندار آدمی ہے، ہر سال حج کرتا ہے جی، ہر سال۔ ایک صاحب ہیں ٹی وی پہ آتے ہیں اور مزاحیہ پروگرام کرتے ہیں، مزاحیہ چیزیں کرتے ہیں، اور وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، مختلف چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے بارے میں مشہور ہے کہ جی وہ ہر سال حج پہ جاتے ہیں، ہر سال حج پہ جاتے ہیں۔ تو ایک قریبی ان کا ایک ساتھی ہے، تو اس نے کہا کہ یار ہر سال یہ حج پہ جاتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ میں نے سفر کیا، لیکن یہ نماز کی پابندی نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، اور رمضان کے روزوں کی پابندی نہیں کرتے، اسی طریقے سے اور شریعت کی چیزوں کی پابندی نہیں کرتے، لیکن ہر سال حج کرتے ہیں۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھائی یہ بات معاملہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک آدمی جو ہے وہ نماز فرض ہے وہ پڑھنے کو تیار نہیں ہے، روزہ رکھنے کو تیار نہیں ہے، شریعت پہ چلنے کو تیار نہیں ہے، اپنی زندگی کے اندر دین کو لانے کو تیار نہیں ہے، لیکن حج کرنے کو تیار ہے، ہر سال حج کرتا ہے۔ تو یہ اس کے اندر پوائنٹ کیا ہے؟ دیکھیں پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اگر نماز پڑھتے ہیں تو آپ کا چرچا نہیں ہوتا، آپ کی شہرت نہیں ہوتی ہے،
کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی آدمی کہہ رہا ہو یار یہ تو 5 وقت کا نمازی ہے، یار کتنا نیک آدمی ہے ماشاءاللہ یہ 5 وقت کا نمازی ہے. نماز ہم سب پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے میں کوئی پیسے بھی خرچ نہیں ہوتے، کوئی رقم شکم کچھ خرچ نہیں ہوتی، تو اور اتنی کوئی شہرت بھی نہیں ہے، کوئی روب اور دبدبہ بھی نہیں ہے کہ بھائی یہ نمازی ہے. روزہ رکھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں روزہ رکھتے ہیں، ایام 20 کے روزے رکھتے ہیں، پیر کا روزہ رکھتے ہیں، جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں. تو آپ کوئی کہتا ہے کہ یار یہ دیکھو یہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، ماشاءاللہ یار کتنا نیک آدمی ہے رمضان کے روزے رکھتا ہے. کبھی آپ نے سنا؟ کوئی نہیں کہتا. بچے روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں تو کیوں؟ اس میں روب نہیں ہے، اس کے اندر جو ہے وہ کیا ہے کہ پیسہ خرچ نہیں ہوتا. اسی طرح سے آپ نے کبھی یہ سنا کہ کوئی آدمی کہے کہ یار ہر سال یہ آدمی زکوٰۃ دیتا ہے، تو کسی کو پڑی نہیں ہے، کوئی زکوٰۃ دے رہا ہے نہیں دے رہا کسی کا کوئی واسطہ نہیں ہے. لیکن حج میں کیا ہے؟ حج کا ایک پورا ایک نظام ہے، حج کی ایک صورت ہے، ایک تصویر ہے، حج کے اندر ٹریول ہے، حج کے اندر آپ پیسے کا خرچ ہونا ہے. آج کل پاکستان سے 15-16 لاکھ روپے، یہاں سے 10,000 پاؤنڈ، 8,000 پاؤنڈ، 7,000 8,000 پاؤنڈ. تو اب ایک آدمی اگر ہر سال حج کر رہا ہے تو وہ کم سے کم کیا ہے 7-8 ہزار پاؤنڈ خرچ کرتا ہے. پاکستان کے اندر 10-15 لاکھ روپے خرچ کر رہا ہے. تو وہ کیا ہے کہ اس کے اندر جو ہے روب ہے، اس کے اندر یہ کہ دیکھو یہ حاجی صاحب بھائی ہر سال حج کرنے جاتے ہیں. وہ پھر اس میں ہوتا ہے نا کہ جی آپ نے احرام باندھنا ہے، پھر لوگوں نے آپ کو مبارکبادیں دینی ہے. رمضان ختم ہوتا ہے، کوئی مبارکبادیں دے رہا ہوتا ہے آپ کو؟ کوئی مبارکبادیں نہیں دے رہا کہ یار بہت بہت مبارک ہو، تمہیں گلے میں ہار ڈال رہا ہو کہ بھئی آپ نے رمضان کے روزے رکھے ہیں، جی بہت بہت مبارک ہو آپ کو. کبھی آپ نے دیکھا کہ جی آج کی دن کی نمازیں مکمل ہوئی، عشاء کی نماز کے بعد لوگ ایک دوسرے کو مبارکبادیں دے رہے ہوں کہ بھئی آج آپ نے 5 نمازیں ماشاءاللہ پڑھ لی ہیں اور اللہ آپ کو برکت دے. کبھی آپ نے سنا؟ کبھی نہیں سنا. تو حج میں جا رہا ہے تو جی شور شرابہ ہو رہا ہے، فلاں حاجی صاحب حج پہ جا رہے ہیں اور لوگ آ رہے ہیں، مل رہے ہیں، جل رہے ہیں، اور پھر حاجی صاحب حج کر کے آ رہے ہیں، حج ولیمہ ہو رہا ہے. ایک نیا ایک رسم شروع کر دی تھی، شکر ہے آہستہ آہستہ ختم ہو گئی. مہنگائی کیونکہ زیادہ ہو گئی نا تو پیسے زیادہ خرچ ہونے لگ گئے تو اس کو ختم کر دیا. تو حج ولیمہ اب یہ کہ جی دعوتیں ہو رہی ہیں، حاجی صاحب آ گئے، ہر خاندان میں دعوتیں ہو رہی ہیں، اور ماشاءاللہ وہ وہاں کے واقعات، کون سا ہوٹل تھا، کدھر ٹھہرے تھے، کیا ہوا تھا، یہ تھا وہ تھا. اور تو اب اس کے اندر کیا ہے کہ پیسے کی انوالومنٹ ہے، اس کے اندر ٹریول ہے، اس کے اندر جو ہے وہ دکھلاوا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ شور شرابہ ہے. تو اس لیے کیا ہے کہ بھئی اور حاجی صاحب ہیں، بھئی حاجی تو عام آدمی تو حج نہیں کر سکتا نا، بیچارہ غریب آدمی کہاں حج کر سکتا ہے؟ غریب آدمی تو نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے، بھئی وہی اس کے لیے بہت ہے. غریب آدمی کہاں حج کر سکتا ہے؟ حج تو امیر آدمی کرے گا. اب امارت کا روب جھاڑنا ہے تو اب کیا کریں؟ کوئی ایک طبقہ ہے کہ جو ہر سال امریکہ جاتا ہے، ہر سال انگلینڈ جاتا ہے، گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے انگلینڈ آ رہے ہیں، دبئی جا رہے ہیں، جی آذربائیجان جا رہے ہیں. آج کل آذربائیجان بہت جاتے ہیں. میں نے کہا آذربائیجان میں ہے کیا بھائی، وہاں کیا دیکھنے جاتے ہو؟ آذربائیجان جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں جی؟ بس اب وہ سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر، اور ان کا جو ایک سرکل ہوتا ہے اس میں جی فلاں امریکہ گیا ہوا ہے، جی فلاں جو ہے وہ امریکہ گئے ہیں، فلاں جو ہے لنڈن گئے ہیں. اور ایک دوست ہے میرا وہ ہر 3 مہینے بعد آتا ہے، بہت بڑا اس کا کاروبار ہے. تو میں نے اس کو کہا یار تم ہر 3 مہینے بعد 3-4 دن کے لیے کیا کرنے کے لیے آتے ہو لنڈن جو ہے؟ وہ کہنے لگا یار ایسے ہی بس ٹائم پاس کرتا ہوں، ریلیکس ہوتا ہوں. بس ایک سرکل ہے، اس میں ایک روب پڑتا ہے لوگوں کو کہ کدھر گیا ہوا ہے، لنڈن گیا ہوا ہے. یہ آج کل آپ کو پتہ ہے نا کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اور جو ہے لوگوں کے اوپر روب بھی تو ڈالنا ہے، جبھی تو پھر ہمارا کاروبار بھی بڑھتا ہے، ہمارا سرکل بھی بڑھتا ہے. اب یہ دیکھیں اس قسم کی جب صورتحال ہوگی تو ایک طبقہ تو روب جھاڑے گا امریکہ جا کے، اور ایک طبقہ جو ہے وہ روب جھاڑتا ہے کدھر جا کے؟ حج پہ جا. اب وہ کیا کرتا ہے کہ جی حج پہ جا کے اپنا روب جھاڑ رہا ہوتا ہے. تو اب وہ اس کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنا ایک سرکل بناتے ہیں. مارکیٹ کے اندر، عوام کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جی بڑے دیندار آدمی ہیں، حاجی صاحب ہر سال حج کرنے جاتے ہیں، تو یہ جی ان کا سونے کا کاروبار ہے، یہ تو اصلی سونا بیچتے ہوں گے. ان کا کپڑے کا کاروبار ہے تو یہ اچھا کپڑا بیچ دیتے ہوں گے، اور اس میں ناپ تول میں کمی نہیں کرتے ہوں گے، یہ ذخیرہ اندوزی نہیں کرتے ہوں گے، یہ سب کچھ نہیں کرتے ہوں گے. تو کیا ہے کہ سوسائٹی کے اندر ایک نام بنتا ہے اور ایک پہچان بنتی ہے. پھر اس پہچان کو اور اس نام کو کیا کیا جائے؟ استعمال کیا جائے اپنے تجارتی مقاصد کے لیے، اپنے اور ڈیفرنٹ جو مقاصد ہیں ان کو استعمال کیا جائے. اب وہ کہتا ہے کہ یار ہر سال حج کرتا ہے، میرے پیسے نہیں دیتا. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ایسا حج قبول ہوگا؟ کہ اللہ کے دربار میں ایسے حج کی کوئی اہمیت ہے کسی قسم کی؟ کوئی اللہ کے ہاں تو کوئی اہمیت ہی نہیں. حضور نے فرمایا کہ دیندار لوگ حج کریں گے اس لیے تاکہ وہ اپنی دینداری کو اور زیادہ بڑا چڑھا کر پیش کریں کہ جی ہم دیکھو کتنے دیندار ہیں. اور دنیا دار اپنے دنیا داری کے لیے، تاجر جو ہے تجارت کے لیے کریں گے، وہ تجارت کہ جی وہ ان کا مقصد کیا ہوگا کہ وہ تجارت کریں گے وہاں جا کے. اور جو غرباء اور مساکین ہیں وہ وہاں جا کے بھیک، اور وہ کیا کریں گے؟ وہاں پر جا کر جو ہے وہ بھیک مانگیں گے اور وہ اپنی غربت کو دور کرنے کی کوشش کریں گے. وہاں پہ لوگوں کے سامنے جو اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں گے. آپ دیکھیں وہاں پہ اس طرح سے لوگ جاتے ہیں. تو اب حج جو ہے وہ تو اللہ کے لیے ہوتا ہے نا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، کہ لوگوں پر اللہ کا حق ہے
اور حج کس کے لیے ہونا چاہیے؟ وہ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ اس لیے ہونا چاہیے کہ بھئی آپ اس سے اپنے دنیاوی یا کوئی اور مقاصد کو پورا کریں۔ ہمارے ہاں جو ہے وہ اسٹیٹس سمبل بن چکا ہے۔ تو ٹھیک ہے، اگر کوئی آدمی ہے، اس کا کوئی کام ہے، یا وہ جیسے مثال کے طور پہ اگر ہم جو ہے وہ ٹور کا کام کرتے ہیں اور الوہاب ٹورز ہے ہماری، اب یہ ہم سال میں 1 دفعہ 2 دفعہ ہم جاتے ہیں اپنا ٹور لے کے، تو ٹھیک ہے جی، وہ اس کے لیے اجازت ہے۔ جو آدمی حج کا کام کرتا ہے وہ لے جا سکتا ہے، وہ اس کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ جائے گا، اور اس کا یعنی کام ہے یہ۔ باقی یہ ہے کہ اگر کوئی انسان حقیقتاً، اللہ والے لوگ بھی ہوتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ والے لوگ نہیں ہیں یا اسلام نے منع کیا ہے، ہاں، اگر ایک انسان ہے وہ جاتا ہے اور اللہ کی محبت میں جاتا ہے، اللہ کے رسول کی محبت میں جاتا ہے، اللہ کے گھر کی محبت میں جاتا ہے، تو بالکل جا سکتا ہے۔ لیکن گزارش یہ ہے کہ اس کو صرف اپنی ریاکاری اور شہرت کا اور اپنے جو ہے وہ یعنی پاپولیرٹی کا، دینداری کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے۔ تو اللہ فرماتا ہے الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ۔ اور جو بھی تم خیر کا کام کرتے ہو نا، جو بھی تم خیر کا کام کرتے ہو، یعلمہ اللہ، وہ اللہ کو پتہ ہے۔ جو بھی تم نیکی کا کام کرتے ہو، خیر کا کام کرتے ہو، وہ اللہ کو پتہ ہے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ اور کیا ہے، دیکھیں یہ یمن کے لوگ کیا کرتے تھے، یہ بس اللہ توکل چلتے تھے۔ اللہ توکل کیا کہ کوئی کھانے پینے کا سامان ساتھ نہیں ہے، کوئی پیسہ ساتھ نہیں ہے، اور کوئی اور اسباب ساتھ نہیں ہے، اور چل پڑے حج پہ۔ اب راستے میں بھوکے پیاسے لوگوں سے مانگ رہے ہیں، لوگوں سے جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، لوگوں سے سوال کر رہے ہیں، اور کوئی لوگ کہتے ہیں یار تم تیاری کے ساتھ نہیں گئے، کھانا پینا نہیں ہے، نہیں، اللہ کے اوپر کیا، اللہ کھلائے گا، اللہ پلائے گا۔ تو اب یہاں پہ اللہ کہتا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ بھائی توشہ ساتھ لے کر چلو، یہ نہیں ہے کہ جی آپ توکل کر کے چل پڑے آپ، یا آج کل جو ہے وہ جی پیدل حج کر رہے ہیں، جی پیدل، پتہ نہیں، اچھا اس کے اندر پاپولیرٹی کا مین وہ ہوتا ہے کہ جی میں فلاں جگہ سے پیدل جاؤں گا، میں موٹر سائیکل پہ جا رہا ہوں، میں سائیکل پہ جا رہا ہوں۔ اب وہ کہ چلا جا رہا ہے، راستے میں پاؤں ہو چکے ہیں، سوج چکے ہیں، حالت بری ہے، اور اب جا رہے ہیں۔ کس نے کہا آپ کو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، ایک شخص کو دیکھا کہ وہ سواری پاس ہے اور وہ پیدل جا رہا ہے، پاؤں زخمی ہو رہے ہیں۔ اس نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ یا رسول اللہ پیدل کرنا ہے۔ کہا کہ تمہارے پاس سواری نہیں ہے، سواری پہ بیٹھو۔ کس نے کہا ہے تم اپنے آپ کو مشقت میں ڈال رہے ہو، تکلیف میں ڈال رہے ہو؟ تو ہمارے کچھ لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ اللہ کہتا ہے پھر بہترین توشہ تو آخرت کا توشہ ہے، لیکن دنیا کے اندر بھی، حج کے اندر بھی یہ ہے کہ اپنے اسباب کے ساتھ جاؤ، اپنی چیزوں کے ساتھ جاؤ۔ ایسا نہ کرو کہ بھئی تم جو ہے وہ ضرورت کی چیزیں جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کے نہ جاؤ۔ بھئی اپنے انتظام کر کے جاؤ نا، آپ اپنی رہائش کا انتظام کر کے جائیں، آپ اپنے کھانے پینے کا انتظام کر کے جائیں، آپ یہ ساری چیزیں کر کے جائیں۔ یہ کس نے آپ کو کہا ہے کہ بغیر تیاری کے آپ جو ہے وہ چل پڑے، اور وہاں پہ جا کے آپ تنگ ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں؟ وَتَزْنَ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ تو یہاں پہ اس بات کو آپ ذہن میں بٹھائیں کہ یہ جو طریقہ کار ہے، یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ اب یہاں پہ وہاں لوگ جاتے ہیں، وہاں پہ یقین جانے، وہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ لوگ لائنوں پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں زمینوں پہ، اور جو ہے وہ لوگ ان کو ہے کہ کوئی ہمیں کھانا کھلا دے۔ اور مطلب اگر تو دیکھیں آپ افورڈ نہیں کر سکتے تھے، آپ کے ساتھ کچھ ایسے معاملات تھے، تو آپ پھر کیوں آپ نے اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالا؟ وہاں پہ آپ گھنٹوں لائن میں کھڑے ہوتے ہیں تاکہ کوئی آدمی آئے آپ کو کھانا دے دے، اور بیچارے ہم جیسے لوگ وہاں جاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، کھانا کھلانا چاہیے، حاجیوں کی خدمت کرنی چاہیے، بالکل کرنی چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں کرنی چاہیے، ان کو تو کرنی چاہیے۔ جو آئے ہیں ان کو سوچنا ہے نا کہ میں جو ہے وہ میری نیت یہ ہے کہ میں لوگوں کو کھانا کھلاؤں، میں لوگوں کی خدمت کروں، میں لوگوں کو پانی پلاؤں، میں لوگوں کو کھجوریں کھلاؤں۔ تو اسی طرح سب کی سوچ یہ ہونی چاہیے نا۔ یہ کس نے کہا ہے کہ بھئی آپ کی سوچ یہ ہو کہ بھئی میں لینے والا بن جاؤں؟ بھئی میں دینے والا بنوں نا۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ۔ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو اس طریقے سے بغیر رہائش کا انتظام کیے، بغیر اپنا کوئی سسٹم بنائے آپ چلے جاتے ہیں، اور پھر وہاں پریشان ہوتے ہیں اور مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ حکومت نے جب منع کیا ہے کہ بھئی بغیر اجازت کے آپ حج کرنے نہ آئیں، وہاں پر لوگوں کو منع کیا ہے کہ آپ یہاں سے کوئی اور ویزا لے کے پہنچ جاتے ہیں، اور راستے بدل کے، پیسے دے کے، رشوتیں دے کے پولیس والوں کو، اور آپ جو ہے وہاں اندر گھستے ہیں اور حج کرتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جی میں حج کر رہا ہوں اور وہ میرا حج ہوگا۔ یہ حج تو نہیں ہے۔ یہ کیوں آپ ایسا کر رہے ہیں؟ کس نے آپ کو کہا ہے؟ کون سا اسلام ہے جو آپ سے یہ مطالبہ کرتا ہے؟ تو لہذا ان چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔
اور دوسرا کیا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ اے عقل مند لوگوں تقوی اختیار کرو۔ اب دیکھیں بڑی اہم بات ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے عقل مند لوگوں کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ میرا تقوی اختیار کرو۔ کیوں؟ اگر حج پہ جا کے بھی تم متقی نہیں بنتے، حج پہ جا کر بھی تمہارے اندر تقوی نہیں آتا، اور حج پہ جا کے بھی انسان اپنے آپ کو نہیں بدلتا تو وہ پھر کہاں پہ بدلے گا؟ آپ مجھے بتلائیں کہ اگر بیت اللہ جا کے بھی نہ بدلے تو کہاں بدلے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ جا کے بھی اپنے آپ کو متبع سنت نہیں بنایا تو پھر کہاں جا کر آپ بنائیں گے؟ کہاں جا کر ہم بنائیں گے؟ ہمارے لیے کون سی جگہ رہ گئی کہ جہاں جا کر ہم اپنے آپ کو بدلیں؟ تو اللہ کہتا ہے کہ بھئی تقوی اختیار کرو۔ یہ کیا کہ تم نے جو ہے ریاکاری، شہرت اور جو ہے اور معاملات کے اندر اپنے آپ کو الجھا لیا ہے، اور تم جو ہے وہ کہتے ہو کہ جی میں بڑا حاجی ہوں۔ تو ان چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ اسلام جو ہے وہ ان چیزوں کا نام نہیں ہے۔ اسلام کی ایک روح ہے، حج کی ایک روح ہے، اور وہ روح کیا ہے؟ اللہ کی محبت۔ وہ روح کیا ہے؟ وہ تقوی ہے۔ اور حج کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے۔ حج تو اس لیے کیا جاتا ہے کہ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور وہ ہے کہ جس کی جزا صرف اور صرف جنت ہے۔ جنت کیا ہے؟ اللہ کا رضا، اللہ کی رضا کا مقام ہے۔ اللہ جس سے راضی ہوتا ہے، اللہ جس سے محبت کرتا ہے، جو اللہ سے کو راضی کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرتا ہے۔ تو لہذا حج کے اندر جو ہے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا چاہیے، اور اپنے آپ کو فوکس رکھنا چاہیے، اپنے آپ کو جو ہماری توجہ، ہمارا پورا دھیان کس طرف ہو؟ اللہ کی طرف ہو۔ ہمارا پورا دھیان جو ہے وہ کس طرف ہو؟ عبادات کی طرف ہو۔ اگر آپ زیادہ عبادات نہیں کر سکتے تو کم سے کم ایسا کریں کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جو اللہ کی نافرمانی کا کام ہو، اور وہاں پر جب آپ جائیں تو خدمت کریں، اپنے سے بڑی عمر کے لوگوں کی خدمت کریں، آپ اپنے ساتھیوں کی خدمت کریں، لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہمیں بریک کی طرف جانا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔